اور علی والے تو کربل سے کلندر تک یہی سمجھے جو حسینیت کے بجے وجہ سے گرد ہوتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على يعصب الدين صاحب السيف الفقار وقائد المهجرين وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقيقة الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنى الحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت النبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأصفياء الرسل والصلاة والسلام على نبي التوحيد حجة الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتكم على الله بقية الله الحجة صاحب العصر أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس صدق حسین ایک وحدت کا ایسا حصار ہے جس کے اندر توحید محفوظ بھی نہیں امان یافتہ بھی ہے. حسین کی ولایت محافظ توحید ہے، یعنی زمین پر حسین کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. محمد رسول اللہ حق ہے، علی ولی اللہ اللہ کا قلعہ ہے. لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے اور کئی کتابوں میں مذکور ہے کہ ولایت علی میرا قلعہ ہے، میرا حسینہ ہے، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا جائے گا. لیکن یہ قلعے کو سمجھتے ہو کہ آخر اللہ نے قلعہ کیوں کہا؟ قلعہ ایک تو ہے اس کی حفاظت، یعنی اس کی حفاظت کس شخص سے ہوتی ہے؟ یعنی اس قلعے کے اندر سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی حفاظت قلعے کی فصیل کرتی ہے. فصیل قلعے کے ارد گرد ایک موٹی بڑی دیوار ہوتی ہے جسے فصیل قلعہ کہتے ہیں. اسی کی مضبوطی کی بنا پر قلعہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ نے علی کی ولایت کو قلعہ قرار دیا، یعنی فصیل قرار دیا کہ جو اس کے اندر داخل ہو گیا قلعے کے وہ محفوظ ہو گیا. وہ شہر کی وجہ سے محفوظ نہیں ہوا، وہ اس فصیل کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے. جو قلعے کے ارد گرد ہے وہ اس کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے، یعنی قلعہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری فصیل پر ہے. اب اور اندر کوئی بغاوت ہو اسے باہر جانے سے کون روکے گا؟ فصیل روکے گی. یعنی جتنے بھی حملے ہوں گے چاہے وہ کسی کی انداز کے بھی ہوں وہ سارے کے سارے فصیل پر ہوں گے. جب تک فصیل قائم ہے قلعہ محفوظ ہے. ادھر فصیل ٹوٹی نہیں، ادھر قلعہ غیر محفوظ ہو گیا تو اللہ نے ولایت علی کو فصیل سے مراد دیا کہ یعنی جب تک علی کی ولایت فصیل ہے تب تک نہ لا الہ کو کچھ ہوگا نہ محمد رسول اللہ کا کچھ ہوگا. کتنی لڑائیاں ہوگی وہ سب علی اور ولی اللہ
سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو کچھ ہوگا وہ فصیل پر ہوگا. فصیل اسے برداشت کرے گی. ماشاءاللہ علی ولی اللہ پہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ ابھی تک محفوظ ہے. لا الہ الا اللہ بھی محفوظ، یہ ابھی تک محفوظ چلا رہا ہے سلسلہ ولایت علی کی وجہ سے. اور اگر آج کہہ دوں تو دے جانا ہوگا کہ اگر ولایت علی سے محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محفوظ ہے تو پھر یاد رکھنا حسین کے کربلا کی وجہ سے علی ولی اللہ کربلا. یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا یہ انسانیت کا ایسا مرکز ہے کربلا جہاں پر انسان پہنچ کر فخر سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. کربلا جھومر ہے انسانیت کا. اگر کربلا نہ ہو، خدا کی قسم اگر حسین کربلا نہ برپا کرتے تو انسان اپنی انسانیت کو خود کھا جاتا اور وہ انسان صرف نام کا رہ جاتا. جیسے حق اور باطل لفظ ہی ہوتے اگر کربلا نہ ہو تو. حق اور باطل پتہ لگتا ہی نہیں. لیکن نیت تو ہے نا حسین کے پاس کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اس کی معنویت اتنی بلند ہے کہ اب طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے حسین کا نور خلق کیا یا مصطفیٰ کا کیا. طے کرنا ہمارے بس سے باہر ہے. طے کرنا ہمارے بس سے باہر ہے. لیکن کربلا میں دو فریق نہیں ہیں، کربلا میں تین، ایک حسین، ایک یزید، ایک اللہ. اور کربلا وہ واحد مرکز ہے جہاں ابدیت معبودیت سے عرض کر رہی تھی کہ اے میرے معبود آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تو حسین کا لا الہ الا اللہ ہے یا یزید کا لا الہ الا اللہ. ایک فیصلہ کرنا ہوگا. شکریہ عمران، تمہارے بڑی دور سے مہربانی. یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں حق کو باطل کا. بھائی جب فریق تین ہیں تو جنگ کے نتائج کا فیصلہ بھی تینوں کو سامنے رکھ کے کرنا پڑے گا. اب میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ تمہیں سمجھ آ گئے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ سنو، کربلا ہار کی جیت کا فلسفہ ہے کہ ہار کر جیتا کیسے جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ سر کو کاٹ کے جیتا جائے، کبھی سر کٹا کے بھی کیا کربلا وہ مقام ہے جہاں کربلا وہ مقام ہے. کربلا یہ جانو وہاں آپ پوچھ رہا تھا مالک، مجھے نہیں پتا اب شاید کی آزمائش تھی یا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ جو حجت خدا ہوتے. بھائی دیکھیں سرکار ابراہیم کے امتحان ہوئے اور کہا کہ وہ کلمات میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے انسانوں کا انہیں امام بنا دیا. حسین تو آتے ہی امام ہے. اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں جو حسین کو اب لینا ہے. تو اگر ثوابوں کی ہی بات ہے تو میں پوچھوں کاشف کی شہادت کا کیا ثواب ہے، اکبر کی شہادت کا کیا ثواب ہے، عباس کی شہادت کا کیا ثواب ہے. ارے حسین ثوابوں کے تو ڈھیر ہی لگا رہے. ارے حسین خود ثواب ہے تو وہ ثواب لے کے کیا کرے گا. حسین تو خود ثواب ہے. لیکن وہاں تین فریق ہے کربلا میں.
آج تھوڑا سا کربلا کا سوچیں، کیونکہ بات ہے علی اصغر کی. یہ نام صرف ہے علی اصغر کہ علی اصغر ہے، لیکن معاف کیجیے گا یہ جو علی اصغر ہے نا، جو بڑے علی نے، ان کے دادا نے جو کام 63 سال میں کیے، اس نے صرف خیمے سے میدان تک کر دیا. یہ ذہن میں رہے کہ یہ کیسا اصغر ہے. ضروری نہیں ہم اصغر کے معنی چھوٹا سمجھ رہے ہوں، اللہ کے ہاں کوئی اور معنی ہوں. لیکن کربلا پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں تو علی اصغر کے ذکر کا لطف ہے نا. ان کے فضائل بھی پڑھنے ہیں مجھے، فضائل بھی آج اصغر کے ہی پڑھنے ہیں. اصغر کے فضائل کا مطلب یہ کہ حسین سچا ہے. سچائی ہے حسین. ہاں یہ یاد رکھنا. ہاں اصغر کے فضائل کا مطلب سچائی حسین کی، اور حسین کے سچا ہونے کا مطلب اللہ ہے. ہاں رسول کی رسالت قائم ہے، ولایت قائم ہے. یہ سر لیکن ابھی تو میں یہاں کہوں کہ 3 فریق ہے کربلا کے، اللہ، یزید، حسین. لڑ کون رہے ہیں؟ یزید اور حسین. اور لڑائی کس پہ ہو رہی ہے؟ اللہ پر. لڑائی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ. وہ کہہ رہا میں خلیفہ خدا ہوں، حسین کہہ رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کس کا خلیفہ ہے. مجھے صرف اتنا ہے، یعنی تو کسی کا بھی خلیفہ اپنے آپ کو کہہ رہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے. صرف میں اتنا جانتا ہوں کہ میں وارث انبیاء ہوں. میں وارث انبیاء ہوں. میں وارث انبیاء ہوں. مجھے نہیں پتا تو کس کا خلیفہ. لیکن خلافت الہیہ میں فرق ہے. دیکھو خلافت الہیہ اور مخلوق کی دی ہوئی خلافت میں بڑا واضح فرق ہے. خلافت مخلوق صرف سزا دے سکتی ہے، جزا نہیں. تم ملکی قانون کا احترام کرو، جس جمہوریت سے ووٹ دے کے حکومت تم نے منتخب کی، تو تم اگر اچھے کام کرو اور قانون کی پیروی کرو اور سر جھکا دو قانون کے آگے تو شاباشی ملے گی. اچھے شہری ہیں، سکون سے رہتے ہیں، امن ہے، لا اینڈ آرڈر اچھا ہے. لیکن وہ آپ کو آ کے جزا نہیں دے سکتے. لیکن خلافت الہیہ وہ ہوتی ہے کہ اگر تم نے اچھا کام کیا، بھلا کر کا کاغذ قلم لاؤ جنت لکھ دے. یہ فرق ہے مخلوق کی خلافت میں اور خدا کی خلافت میں. یہ فرق ہے. ہاں آپ تو پوچھ رہا ہے مالک فیصلہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز ہے وہ حسین بھی پڑھ رہے ہیں، ابن سعد، شمر، ابن زیاد، یزید وہ بھی پڑھ رہے ہیں. جس قرآن کی تلاوت حسین کر رہے ہیں اس کی تلاوت یزید، ابن زیاد، ابن سعد، شمر وہ بھی کر رہے ہیں. جس محمد رسول اللہ کا کلمہ حسین پڑھ رہے ہیں اسی کا کلمہ یزید بھی پڑھ رہا ہے، ابن زیاد بھی پڑھ رہا ہے، شمر بھی پڑھ رہا ہے، پوری فوج پڑھ رہی ہے. جس حسین جس فروات دین کو مانتا ہے وہ بھی مان رہے ہیں، جس اصول دین کو وہ مانتے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ دونوں طرف فرق کیا ہے؟ وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی کلمہ کو یہی فلسفہ چلا رہا ہے نا ملت میں. وہ بھی کلمہ کو، وہ بھی مسلم، وہ بھی مسلم، وہ بھی کلمہ کو، وہ بھی کلمہ کو، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. مقتول بھی قرآن پڑھ رہا ہے یاسین، اور قتل کرنے والا بھی یاسین پڑھ رہا ہے. دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں. تو اب اس میں صرف دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو فیصلہ کرنا ہے، پروردگار کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حسین والا لا الہ الا اللہ ہے
یا یزید والا لا الہ الا اللہ ہے، تو اب یہ فیصلہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ تو اب جس کے حق میں اللہ فیصلہ کر دے گا وہی جیت گیا اور دوسرا ہار گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ بھائی دیکھو میں دو چیزیں جاری کر رہا ہوں، اسی سے ہر انسان آنے والا سوچ کے فیصلہ کرے کہ کون جیتا کون ہارا۔ اللہ نے یہ کہا کہ میں نے قیامت تک لازم کر دیا حسین پر درود اور یزید پر لعنت۔ لیکن تمہیں ایک دلیل دے رہا ہوں، ایک دلیل قائم کر رہا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ بھائی دیکھو کسی نے شخص نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، سجاد سخی سے پوچھا مالک یہ بتائیے، عجب بات ہے میری سمجھ میں نہیں آتی، کیا ہوا؟ تب مولا جب امام کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا تو وہ لوگ نیزے کے نیچے تکبیریں کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فتح کے نعرے، اللہ اکبر کے نعرے کہا، لیکن مولا آپ نے پردہ ہٹا کے صرف کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ مولا نے ایک سنت رسول کی یہ ہے کہ جب ایسا عجب واقعہ ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو تکبیر بلند کرنی چاہیے، اللہ کا نام پڑا ہے اللہ کا نام لینا چاہیے، لیکن آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ جانتے ہو تمہارے گھر کا امام نے کیا جواب دیا؟ سخی جو کائنات کا بادشاہ تھا، علی ابن الحسین جیسا فتین اور ذہین انسان جو اپنی ولایت الہیہ پر ایسے فائز تھا جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا ہوتا، وہ اس نے پکڑ کے کندھا ہلا کے کہا وہ شخص کیا بات کر رہے ہو کہ میں بھی تکبیر کہتا؟ حیران ہو کے کہ سارے مبارک بلند ہو گیا، ارے قاتل تکبیر کہہ رہے تھے، میں بھی تکبیر کہہ دیتا وہ قاتلوں میں سے ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے تکبیروں میں ایک آواز بلند کی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، کہ بھائی جہاں پر حسین ہوگا وہ تکبیر صحیح ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے اس کا کربلا کا۔ اور کربلا میں حسین نے جتنے ساتھی چنے وہ سارے کے سارے توحید پرست ہیں، سارے کے سارے مسلمان تھے، سارے کے سارے مومن تھے، سارے کے سارے قاری تھے۔ وہ حسین سے وضو سیدھا نہیں کرانے آئے تھے، وہ حسین سے نماز نہیں پوچھنے آئے تھے، وہ توحید نہیں پوچھنے آئے تھے، وہ سارے کے سارے حسین پرستی میں آئے تھے۔ لیکن یہ تھے جو باہر سے آئے، حسین کا خانوادہ کیا ہے، حسین کا گھرانہ کیا، اس میں جہاں بڑے بڑے نام ہیں وہاں پر ایک 6 ماہ کا شہزادہ ہے۔ بھائی دیکھو تاریخ عجب مخمصے میں ہے کہ انسان تارہائے نمایاں اور سیرت اور آٹو بایوگرافی سوانح عمری اس کی لکھتا ہے جس نے وقت معاشرے میں گزارا، اس نے کوئی واقعات کیے ہوں، اس کی کوئی زندگی لوگوں میں گزری ہو، تو پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ جناب یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، بڑا سخی تھا، بڑا کریم تھا، بڑا مددگار تھا، کھانا کھلاتا تھا، لباس پہناتا تھا، لوگوں کے قرض ادا کر دیتا تھا۔ لیکن اب جو شہزادہ وہ ہی 6 ماہ کا، لیکن تاریخ کی عجب حیرت دیکھو کہ جو شہزادہ ہے ہی 6 ماہ کا، سب سے زیادہ اسی کی سیرت پہ کتابیں ہیں، سب سے زیادہ کتابیں، حتیٰ کہ گوروں نے بھی اسی پہ کتابیں لکھی۔ معصومین کا ستارہ، اس کا ٹرانسلیشن ایک نظم تھا، اس نظم میں 1300 شعر کا ایک فرانسیسی شاعر نے وہ چھپے، اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوئی جیسے بھی تھی، 1300 شعر کا اس میں سرکار کے علی اصغر تھے۔ لیکن صرف اصغر کی شان میں صرف یہی شعر تھوڑی ہے، یہی ہے خود اصغر کا کربلا میں چلے آنا، یہ اتنی بڑی سوانح عمری ہے کیونکہ کربلا صدیوں کو کھا گیا۔ کربلا کا ایک دن صدیوں
نبیوں کو کھا گیا. ارے تمہیں پتہ نہیں چل رہا جو صبح کے بچے تھے عصر عاشور میں رہبر دین بن گئے. صبح جو بچے تھے وہ عصر عاشور میں رہبر دین. اصغر صبح شہزادہ تھا لیکن عصر دین کے بعد حسین کی سچائی کا ثبوت بن گیا. ہاں تو اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تفصیلاً کوئی علی اصغر کے بارے میں باتیں کریں تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہاں سے ہے کدھر سے ہے. کیا علی اصغر کی شان تھوڑی ہے؟ آپ ساری کائنات بیٹھ جائیں، ساری کائنات بیٹھ جائیں، ساری کائنات، لیکن یاد رکھیں حسین کے بغیر دین اور شریعت کا پرچار ایسے ہی ہے جیسے سارے گونگے بیٹھ کر بات کرنا چاہیں. ہاں حسین کے بغیر شریعت نہیں سمجھ آتی. ہاں لیکن شریعت تو کہتی ہے بچے کو سامنے مت کرو، یہی کہتی ہے شریعت. حسین ایسا بادشاہ کہ بچہ اٹھا کر سیدھا کہتے جان بچاؤ، حسین نے کہا جان قربان کرو. یعنی عشق اور عقل اکٹھے نہیں چلتے. لیکن کربلا ایسی جگہ جہاں عشق اور عقل نے مل کر حسین کا طواف کیا. یعنی عقل نے کربلا پہ فلسفوں کے فلسفے لکھ دیے تو میں اس عقل کو کہہ سکتا ہوں عقل کربلائی یا عقل عاشورائی. اور جو حسین سے عشق ہوا فقط کربلا کے دن وہ ہے عشق عاشورائی. لیکن یہ عاشورا کیا ہے؟ کیا 10واں دن؟ میں ابھی تک آیت تک نہیں جا پایا. کوشش کر رہا ہوں کسی طرح آیت کا ترجمہ کرنا جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا. عاشورا کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. آپ نے کہا 10واں دن، اس کو عاشورا کہتے ہیں. جس دن شہادت ہوئی اس دن عاشورا. نہیں 10واں دن نہیں. اگر 10واں دن بھی ہو تو بڑا پرہیبت دن. لیکن عاشورا دیکھیے لفظ عاش سے نکلا ہے اور علم عرفان والے جانتے ہیں بڑی اچھی طرح علم کلام کے. آپ کو ضرورت نہیں سوچنے کی کہ کون سی کتاب سے. عرض کر رہا ہوں کہ عرفان والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب علم کلام میں مقام مدارت جیسے تم سمجھا سکتے ہو کہ کعبہ کے اوپر بیت معمور ہے، تم سمجھاؤ بیت معمور کس کی نقل ہے؟ عرش کی. تو اب ذرا عرش سمجھا دو. تو عرش کیا ہے؟ عرش کے اوپر ایک مقام ہے جہاں پر اللہ کے اسماء تجلی کرتے ہیں. یعنی اللہ جب اپنے نام وضع کرتا ہے، اللہ کے نام بنتے نہیں ہیں، اللہ اپنے نام ظاہر کرتا ہے، وضع کرتا ہے. جیسے کعبہ وضع کیا اسی طرح اللہ نام اپنے وضع کرتا ہے. وضع، اور جہاں وضع کر کے مخلوق کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اس مقام کو کہتے ہیں عرش. یعنی اسی جگہ پر رزاق اترا تو ہمیں پتہ چلا نام رزاق ہے. وہیں پر مالک الملک اترا تو پتہ چلا مالک الملک ہے. وہیں پر خالق اترا تو پتہ چلا خالق ہے. وہیں پر پتہ چلا حی ہے. وہیں سے پتہ چلا قیوم ہے. اسے کہتے ہیں عرش. یعنی آسمان پر وہ جگہ جہاں پر اسماء و صفات کی تجلی ہو وہ ہے عرش. اور اگر زمین پر وہ جگہ بن جائے اسے کہتے ہیں عاشورا. یعنی حسین نے عاشورا یعنی عاش مرتب کی زمین پر. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین اس طاقتور ترین عبد کا نام ہے جس نے اس دن جنت اور دوزخ آسمان میں نہیں رہنے دی بلکہ زمین پر طلب کر لی اور کہا او انسان آؤ، آج جنت اور دوزخ زمین پہ آئے، آؤ
ہم نے بازار لگا دیا ہے، آج جی بھر کے جنت بھی خریدو، جہنم بھی خریدو۔ پہنچ رہے ہیں جناب؟ جی بھر، اور انسانوں نے خریدی۔ ہاں، جنت اور دوزخ زمین پر آئی تو انسانوں نے خریدی۔ جنت خریدنے والے کون؟ جیسے ہور، ہاں اچھا ہور پہ بات آتی کی تو سن لو ایک جملہ ہور کے لیے۔ بھائی دیکھو، ساری رات ٹہل رہا تھا، مجھے نہیں پتا مکالمے میں کیا تم نے سن رکھے کیا نہیں سن رکھے، تو یہ بڑی مصیبت ہے، ہم نے کبھی سنا نہیں، ہم نے کبھی، تو میں چھک مارتا رہا ہوں، کوئی سنا ہی نہیں، یہ غلط ہے سب۔ ارے بھائی، آپ کو چیچا بدری کی خبر ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ چیچا بدری کی خبر نہیں، آج کی ساری خبریں، کیونکہ کربلا، بھائی دیکھو، تم آسمانی فیصلوں کو نظر انداز ضرور کر سکتے ہو لیکن ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ کربلا بھی آسمانی فیصلہ ہے، تم اسے نظر انداز تو کر سکتے ہو، جھٹلا نہیں سکتے۔ قرآن کی ایک ایک آیت حسین سے جڑی ہے، ہر آیت حسین سے جڑی ہے، اور حسین قرآن میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے رگوں میں خون۔ گفتگو کے روح کو سمجھ میں جانا میں نے لیے صرف ہے، اور آیت کا ترجمہ کرنا ہے مجھے، آیت کا ترجمہ کرنا ہے مجھے۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ تکویر میں، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کل فجر سنا تھا نا، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے سانس لیتی ہوئی صبح ہوگی۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، اور قسم میں کل بحث ہو چکی۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، یعنی کوئی صبح ہو ہے جو سانس لیتی ہے۔ اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اس صبح ہوگی جو سانس لیتی ہے، سانس لیتی ہے۔ تو معصومین نے سب نے کہا کہ یہ حسین کی شان میں ہوئی، اور کہا صرف کربلا کے 10 محرم کی صبح نہیں، اور نے کہا حسین جب بھی سانس لیتا ہے اللہ یہی آیت پکارتا ہے۔ حسین کی ایک سانس میں یہی آیت ہے، وہ صبح اذا تنفس، سانس لیتی ہوئی صبح ہوگی۔ یہ حسین کی ہر سانس پہ ہے، ہر سانس پہ ہے، لیکن حسین کا بیٹا ہے علی السلام۔ میں نے کہا نا اتنی کتابیں مصیبت میں لکھی گئی، ڈھیروں کتابیں، ڈھیروں کتابیں، ڈھیروں۔ اصغر کے اسرار، اصغر بادشاہ کے اوپر شعر، اصغر بادشاہ کے مصرے۔ اچھا وہ جو مصرے ہیں وہ بھی تو ایک بہادری کا ایک قصہ ہے، وہ جو مصر ہے وہ بھی تو ایک فضیلت ہے، وہ شعر کی باتیں تھوڑی ہیں، وہ جھوٹی کہانی تھوڑی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا، جو بڑے علی، بڑا علی امت پر فرض ہے، اور یہ علی اصغر امت پر قرض ہے۔ بڑا علی فرض ہے تو یہ قرض ہے۔ اگر بڑا علی عبادت ہے تو یہ چھوٹا علی ورد عبادت ہے۔
ہاں بڑا علی اگر حتمی ہے تو یہ چھوٹا علی، اگر وہ حتمی ہے تو یہ چھوٹا علی مرضی کا صداقت ہے، یہ مرضی چلاتا ہے علی۔ اچھا تھوڑا سا اگر دل کو نرم کر لو اور اسے سارے دنیا کو چھوڑ دو اور ہاستے بھی چھوڑ دو۔ بابر حوائج کا قصہ ہے، ذرا چھوڑ دو ہاستے۔ باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ باب الحوائج اسے کہتے ہیں جس کے سامنے حاجت رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اب ذرا سنو، دعائے نیمہ شعبان ہے حسین بادشاہ کی، وہ فاطمہ اور دوسری جو لکھی ہوئی، بڑے آرام سے بڑے سکون سے بتانا چاہتا ہوں، جو چاہتا ہوں۔ حالانکہ کبھی نہیں کہا توجہ چاہتا ہوں، جو مجلس میں بیٹھا ہے وہ توجہ بھی نہیں، لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ ذرا توجہ کرنا، چھوٹی سی بات کسی ایک جملہ کہہ کے مجھے آگے گزرنا ہے اور اس کی لطافت بڑھنی ہے، اور اگر وہ پہنچ گیا تو سمجھو میں سمجھوں گا میرا کام ہو گیا آج کا۔ حسین دعا مانگتے مانگتے آخری حصے پہ آئے ہیں، اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا ہے حسین۔ نہ جانے یہ دعا کیسی ہے، نہ جانے وہ خدا کیسی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں ہے۔ اب حسین کہہ رہا ہے اے اللہ تجھے زیتون کی سب سے چھوٹی پتی کا واسطہ جس کے سامنے تیری جہنموں نے گھٹنے ٹیک دیا۔ اب یہ زیتون کون ہے؟ تو سورہ 3 پڑھی نہ کبھی، والتین والزیتون، سب مورخین نے لکھا 3 حسن ہے، زیتون حسین ہے، اور حسین دعائے نیمہ شعبان میں کہہ رہا ہے تجھے زیتون کی سب سے چھوٹی پتی کا واسطہ، یعنی اصغر کا واسطہ، جس کے سامنے جہنموں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یعنی اگر تمہیں اپنے گناہوں کی معافی پہ کوئی شک ہے تو پھر اصغر کے سامنے آؤ، جس کے سامنے جہنمیں گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، وہ تمہیں نجات کی ضمانت دے گا۔ لیکن جلال نہیں جانتے تو مسئلہ۔ اچھا ایک عرفان کی بات کریں تو چھوٹی سی اس کی بحث آج نہیں کرتے، پھر کبھی صحیح، لیکن دیکھو جو علی اکبر کہتے ہیں نا، علی اکبر کہتے ہیں، علی اکبر کو اب وہ تمہیں یاد وہی ہو گیا، اور سرکار علی ابن الحسین کو کہتے ہیں علی اوسط، اور چھوٹے شہزادے کا علی اصغر، تینوں علی ہیں۔ حالانکہ امام حسین کے اور بھی بیٹے کربلا میں حضرت محمد بن حسین، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیونکہ روایتی طور پہ ذکر ایک کا اگر کریں تو وہ سب کا ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب ہے عزاداری۔ حالانکہ علی ابن حسین ہم کہتے ہیں سب سے بڑے ہیں، ان کا نام ہے علی اوسط، درمیان والا بھی، اور علی اکبر ان سے چھوٹے ہیں لیکن ان کا نام ہے علی اکبر، اور ان سے چھوٹے ہیں علی اصغر، چلو ان کا تو سمجھ آ گیا۔ یہ دونوں بڑوں کا پتہ نہیں چلتا، بڑے کو کہتے ہیں درمیان۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اکبر اوسط اور اصغر کا معنی ہی غلط کر رہے ہوں؟ ممکن نہیں، ایسی کرنے والی بھی کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر کوئی تجربہ کوئی جرم نہیں عائد ہوتا اگر سوچ لیں کوئی اچھی بات ہے تو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، اوسط درمیانے کو کہتے ہیں، اکبر بڑے کو۔ لیکن ایک روایت مجھے ملی، اور وہ ڈھونڈنے سے ملتی ہے نا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ سامنے پلیٹ میں رکھی ہوتی جا کے اٹھا لو، پتہ نہیں کتنے جگ رہتے ہیں اور کتنی چیزیں رت جگہ چلو یہ کہہ لیتے ہیں۔ حالانکہ لکھنوی زبان میں اگر حروف کو بدل کے بیان کرے تو وہ حسن زیادہ دیتے ہیں، وہاں میں نے جگ رتے تو اس کے معنی 2 ہو گئے،
آپ نے کہا رات جگی، اس کا معنی ایک ہے. گو میں راوی کا باشندہ ہوں، لیکن جس نے مجھے پڑھایا ہے نا علی نے، اس نے میری مٹی لکھنؤ سے ڈھونڈ دیا. تو اس لیے کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، چھیڑخانی نہیں کرنی، ہو سکتا ہے لینے کے دینے نہ پڑ جائے. لیکن ابھی تو ہمیں مولا کے کیا یہ اوسط اکبر اصغر کہیں اس کے ہم معنی کو غلط نہیں کر رہے کہ ہم چھوٹا بڑا درمیانہ کہہ کے بات گزارے، کیونکہ یہ جو گھرانہ ہے نا، اس کے بارے میں معصومی کا قول ہے کسی کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کے راز ہیں، یا نہیں کہا نام و سر اللہ، ہم اللہ کے راز ہیں. تو اب ہمیں کیا پتا جو اکبر ہے وہ کیا راز ہے، جو اوسط ہے وہ کیا راز ہے، جو اصغر ہے وہ کیا راز ہے. تو اس لیے انہیں چھوٹا بڑا درمیانہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے. لیکن ایک حدیث ہے نبی بادشاہ کے سامنے، ابو ہاشم جعفری خود بھی حسن سید ہیں، یعنی عزیز ہیں معصومین کے، اور 4 معصومین کے صحابی ہیں، 4 معصوموں سے علم لیا. سرکار نبی کے سامنے بیٹھے اور ارشاد عرض کر رہے ہیں مولا سے، مولا یہ عاشور کی صبح علی اکبر سے آزان کیوں دلوائی؟ جتنی جلدی سوال ہوا تھا نبی بادشاہ نے بے ساختہ اتنا ہی جواب کیا، کہا حسین کو زیبا بھی یہی تھا کہ وہ علی اکبر سے آزان دلوائے تاکہ زمین پر بھی کوئی اکبر ہی اسے اکبر کہے. تو جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے ہم معنی کچھ غلط لے رہے ہیں. چلیے وہ معنی تو نہیں کر رہے، صرف توجہ دلوانی تھی کہ ہم اور آپ سب عقل کل نہیں ہیں، یہ معصومین ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ سب ہے کیا بتاؤں، ان کی والدہ گرامی یقین جانو شاید پتہ نہیں تم نے ان کے بارے میں کیا سن رکھا ہے، لیکن مجھے ایک فضیلت جو ہے نا وہ ہر وقت میرے ہاتھ کو سر پہ رکھا. ان کا ایک لقب ہے یا منتظمان حفل التوحید، حفل اہل بیت التوحید. بازے نے یہ کہ اہل بیت جب توحید پر محفل مشاعرہ رکھتے تھے تو بی بی سیدہ رباب اس کی صدر ہوتی تھی. جہاں توحید پر بات کرنے کے لیے معصومین ہوتے تھے وہاں سیدہ صدر محفل ہوتی تھی. نہ جانے کتنی بڑی، ہاں دیوانے ربابیہ عرب میں مشہور ترین دیوان ہے. سیدہ نے جو اشعار کہے توحید پہ، رسالت پہ، امامت پہ، وہ خود قرآن پہ کہا قرآن تیرا اثر میں نے اب جانا جب حسین نے پڑھا. اصغر کی ماں کا مصرع ہے. ہاں مجھے نہیں پتا ذوق ادب تمہارا کیا ہے. ہاں ہلو. اور اتنی بڑی شہزادی کہ صفا و مروہ کے درمیان عالیہ بی بی نے خود مخاطب کیا کہ سیدہ صفا و مروہ میں جو آئی ہوئی ہیں ظاہر خواتین، ان کے سامنے نثر میں یا شعار میں خطبہ پڑھیے اور حسین کا تعارف کرائیے کہ ہم کربلا کیوں جا رہے ہیں. اس میں بھی بی بی کا ایک مصرع، اس کا ایک ترجمہ جلدی سے سنو تاکہ علی اصغر کے بارے میں انہوں نے جو کہا وہ تمہیں بتا سکوں. لیکن اس سے پہلے تمہارا دماغ بہت اچانک کہہ دیتا تو کیا پتا چلتا یہ مصرع کس کا. اب پتہ چل رہا ہے نا جو کہہ رہی ہے وہ کتنی بڑی شان والی ہے. تو وہ جو ظاہرین خواتین تھی صفا و مروہ بھرا ہوا تھا. حسین کی
दुल्हन लोग देखने के लिए खवातीन टूट पड़ी, एक दूसरे को गुत्था है, मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे जाने। हुसैन की दुल्हन आशार कहेगी, हुसैन की दुल्हन एक वावेला है कि हुसैन की दुल्हन सफा और मरवा के दरमियान, हुसैन सामने काबा के दरवाजे पे बैठे, लोग सलाम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मसाइल पूछ रहे हैं, सामने सामने खवातीन सफा और मरवा के दरमियान हुसैन की दुल्हन को देखने के लिए बेताब लोग आगे बढ़े। वो खवातीन ने जो सुना, शहजादी ने हुसैन की तरफ इशारा करके कहा कि हम बताएं आपको कि हम किधर जा रहे हैं, हम किधर से आए। हाँ वो देख रहे हो ना, वो जो सामने मौला बैठा है, वो जो सामने हुसैन बैठा है, वो जो सामने हुसैन बैठा है, हम इसके पीछे, तीसरा सुनो, हम इसके पीछे ऐसे ऐसे चले जैसे फूल की तरफ खुशबू चलती है, खुशबू पता देती है फूल किधर है। हम खुशबू की तरफ इस फूल की तरफ चले, हम खुशबू की तरफ इस फूल की तरफ चले, क्योंकि ये हामिले तौहीद है, क्योंकि तौहीद इसी से जाहिर होती है, क्योंकि ये इमाम और हुज्जत है, ये अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। हम बस इसी रास्ते के पीछे पीछे चले आए, अब जहां हमें ले जाएगा वहीं अल्लाह होगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। और ये जब शेर गए तो हाथ में असगर को लिया हुआ था, अचानक शहजादे ने अंगड़ाई दी हाथों पे, सफा मरवा के दरमियान मां खड़ी है। हाँ ये वो मां नहीं कि पानी की तलाश में भागे, मां उठा के बाजू पे असगर को खड़ी। अचानक बादशाह ने अंगड़ाई दी, जैसे चाह रहे हो मां मैं कौन हूं। अचानक शहजादी ने देखा और खवातीन से कहा, या मर्रातुल मर्रात, ऐ खवातीन ओ खवातीन। ये बड़ा जुमला है अदब का, ऐ खवातीन ओ खवातीन। हम कहते हैं खवातीन ओ हजरात, नहीं, बीबी ने कहा खवातीन ओ खवातीन, यानी वो जो हमें जानती हैं, जो वो जो नहीं जानती। अरब में जब दो दफा बोला जाए तो उसका मतलब यही होता है कि मुझे जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते वो भी। कहा ये देखो, ये देखो, ये उसी शजर की शाख है। और कहा मेरा नसीबा तो देखो कि मैंने कुरान में जिस पे सनद दी कि शजरा तैयबा मिसाल है कलमा तैयबा की, और शजरा मलऊना उस पर लानत है। ये आयत करीमा पढ़ी बीबी ने और मिसरा का असगर की तरफ देख के कहा मेरा नसीब तो देखो, अल्लाह ने किस कुदरत से लिखा कि मेरे हाथों पे कलमा तैयबा है। तो जो शहजादा शजरा तैयबा कलमा तैयबा के बाद उसकी मिसाल हो, उस शहजादा क्या होगा। तो आप ये ना कहो कि असगर शहीद, ये कहो कलमा तैयबा शहीद। कलमा तैयबा तो अब मैं यूं पढ़ दूं, इसीलिए तो मुशक्कत इतनी की तुम्हें वहां तक लाने में देर लग गई। देखो इसका मतलब यह है कि हुसैन तनहा रह गए, हुसैन तनहा, और लेने आए खेमे से कलमा तैयबा। आज पढ़ने देना, रोकना नहीं थोड़ा सा, मुझे पता है कुर्बान आए हुए हैं, वो सब कराएंगे आपसे, देंगे भी, लेकिन सुन लो कलमा तैयबा लेना है, इस हालत में है उसे, तुम उसको ठीक ठाक है,
حسین کے بدن کا کوئی حصہ نہیں جہاں تیر نہیں. حسین کا اس عالم میں خیمے میں آ جانا ہی بڑا بحران. سنتے ہو خیمے میں آئے میں کس کے سامنے؟ اس زوجہ کے سامنے جس کے بارے میں کہا تھا اگر یہ گھر میں نہ ہو، ماں بیٹی گھر میں نہ ہو تو حسین کو سکون نہیں ملتا. ان شہزادیوں کی کیا گزری ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حسین زخموں سے چور خیمے میں داخل کہنے لگے بی بی لائیے کلمہ طیبہ دیجیے. چولہے سے بی بی نے کلمہ طیبہ اٹھایا. میں یہ استعارہ استعمال کروں. کلمہ طیبہ اٹھایا لیکن حیران ہو کے پیچھے گئی. کہا بی بی کیا ہوا؟ بس سخی مجال تو نہیں سوال کرنے کی لیکن کیا کروں پوچھنا پڑ رہا ہے. تیرے ہاتھ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں اسے رکھو؟ کون سی جگہ خالی ہے جہاں پر مجھے تو عجب لگتا ہے جب لوگ مصائب میں کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. ارے تمہیں کیا پتا کیا کیا ہو گیا. آئے گریا کرو. حسین نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ادھر والے ہاتھ کے تیر ادھر سے ٹکرائے. حیران ہو کے حسین نے سیدہ کی طرف دیکھا. ارے واہ، معاف کر دیجیے بیویوں کے نام نہیں لیتے لیکن آج اصغر کے لیے مجھے لینا پڑ گیا شہزادی کا نام امان حسن صاحب النصر کی. ربا جی بولو ایک مدد اور کرو گی. یہ کلائی سے کچھ تیر نکلا تھا. یہ میری کلائی سے کچھ تیر نکالو. شہزادی آگے بڑھی، ایک ہاتھ میں اسلحہ ہے، دوسرے ہاتھ سے بی بی نے کلائی میں سے ایک تیر نکالا. اصغر کا جہاد تو یہی سے شروع ہوا جب بابا کے ہاتھ سے تیر نکلتا دیکھا. اب میں کیا کہوں؟ کس طرح سے کہوں؟ میں یہ کہوں کہ اصغر کے لیے جگہ بن گئی اور کیا کہا. بابا نے پیار سے اٹھایا. شہزادی نے ایک سفید رنگ کا چھوٹا سا رومال چہرے پہ ڈال دیا. یہ کیا کیا؟ کا مالک دھوپ بہت ہے. دھوپ بہت ہے، شاید میرا بچہ دھوپ سے بچ جائے. کیا رباب اگر میں کہوں کہ توحید کے لیے یہ رومال اٹھا لیں، بی بی نے کوئی دوسری بات نہیں کی، اصغر کے چہرے سے رومال اٹھا دیا. کہا مولا لے جائیے. چھوٹی بیوی آگے بڑھی. چھوٹی بیوی کم تک کہوں، چھوٹی بیوی جو بازار میں ملتی تھی نا تو سجاد کو خود گر کے اٹھانا پڑا. وہ چھوٹی بیوی سامنے آ گئی.
بابا بھائی کو دیکھ سکتے ہو؟ حسین نے کہا شہزادی تیرے بابا کی مجبوری ہے، میرے ہر طرف تیر لگے ہیں، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں تو زانو نہیں ہو سکتا۔ نہیں بابا، اصغر کو۔ اتنے میں ماں آگے بڑھی، شہزادی کو اٹھایا، کہا آپ دیکھ لیں بھائی کو۔ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے آئے، دونوں بہن بھائی آمنے سامنے ہوئے۔ چھوٹی بی بی نے چھوٹے شہزادے کو دیکھا، اچانک بی بی کا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا، السلام علیکم یا علیہ السلام۔ اے اصغر، تجھے سلام ہو، خدا کی قسم ارے میرا عرض کر دینا کافی ہوتا ہے مجھے، اللہ کی اتنی بڑی قسم کھانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے اصغر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لب اتنے خشک تھے کہ پھوٹ آئی۔ اصغر تو جا رہا ہے، نہ جانے شہزادے نے کیا کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بھائی نے کیا کہا ہوگا، پتہ نہیں بھائی نے کیا کہا ہوگا، شاید کلائیاں چومی ہوں، پتہ نہیں اصغر نے کیا کہا ہوگا، اور شاید اصغر نے یہ کہا ہوگا، شاید مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ بہن تو فکر نہ کر، میں تیرے لیے پانی لے کے ابھی آیا۔ تو مجھے جانے دے بہن، تو مجھے جانے دے، میں تیرے لیے پانی لے کے ابھی واپس آیا۔ کیونکہ بی بی کا جملہ ایسا ہے، سب نے لکھا، انما نے بھی لکھا، ابن انما نے بھی یہی لکھا، اس کے مقصد میں سب سے برا نہیں۔ اس نے کہا کہ بی بی نے اچانک کہا جو بھی پانی لینے گیا اصغر وہ واپس نہیں آیا، اس کا مطلب ہے شاید اصغر کے ماں نے سمجھ گئی ہو کہ میں جا رہا ہوں، میں تیرے لیے پانی لوں گا، میں تیرا بھائی ہوں نا، تیرا پیارا بھائی، تو مجھے اجازت دے دے، میں بابا کے ساتھ جاؤں گا، میں بابا کے ساتھ جاؤں گا، میں ابھی میرے لیے پانی لے، پھر تو پانی پی لے گی۔ بس شہزادی نے اجازت دی، حسین آئے، حسین کے سناتے قرآن سورہ کوثر کو ہاتھوں میں لیا۔ بھائی اصغر قرآن کی طرح لگ رہا تھا تو دشمنوں نے کہا کہ قرآن لے کے آ رہا ہے، قرآن لے کے آ رہا ہے، لگ رہا تھا۔ وہ جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے، دیکھا نا مقتل سے کتنا کر، یعنی قلب لشکر وہاں تھا، یعنی حسین لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں اصغر کو لے کے، اصغر کی ہیبت سے لشکر پیچھے ہوتا ہے۔ کہ حسین قلب لشکر میں پہنچ گئے، کئی شہادت آرام سے، مالک پڑا ہے، اور مجھے پتہ نہیں اس کا نام کے پیچھے کون ہے۔ کہا لوگوں ڈرو نہیں، یہ دیکھو میرا بیٹا ہے، یہ معصوم ہے، ہر مذہب میں معصوم ہے،
یہ انسانیت کا معصوم ہے. اگر ہو سکے تو اسے پانی دے دو تاکہ میں اسے ماں کے پاس چھوڑا. میں اس کی ماں کے پاس قلب لشکر میں آ چکا ہے. فوج تڑپنے لگی کہ حسین جنگ نہیں کرنا ہے, جنگ تو نہیں کرنا ہے, بچہ ہی آیا ہے نا, کوئی بات نہیں, پانی دے دینا چاہیے. کچھ کہہ رہے نہیں دینا چاہیے. یہ افراتفری ظالم نے دیکھی, اس نے اشارہ کیا حرمدن کو, کل کلام الحسین, حسین کی زبان کو قطع کر اور وہ مبارزہ کیا. اب ان کو ایک شیطانی سوچ خود مانگے تو پانی. اصغر خود مانگنا پڑے گا نانا کی امت سے پانی. انہوں نے کہا اسے علیحدہ کر دے. حسین گھوڑے سے اترے, اصغر کو ایک ٹپ دے ٹیلے پر. دور کھڑی ماں دیکھ رہی تھی, وہ جو دھوپ سے بچانا چاہتی تھی. ٹیلے پہ لٹا دیا. اصغر نے کہا آتش, خدا کی قسم اس سے غلط مطلب نہ لینا کہ اصغر نے پانی مانگ لیا. نہیں, اصغر نے پانی نہیں مانگا, بلکہ حسین جب نٹھا رہے تھے تو مولا کے خوش کو ہونٹ کھل نہیں رہے تھے. تب اصغر نے دیکھ کے کہا بابا پانی نہیں ملا, پانی نہیں ملا. حسین نے اصغر کو پھر اٹھایا, پھر گھوڑے پہ سوار. مجھے آج پڑھنے دیں, مجھے آج کچھ کہنے دیں. شبی کب آئے گی جب میں کہوں گا, پھر قربان آگے پرسہ کرے. وہاں تک اسے مجھ سے کر کے جاؤں گا. لیکن ابھی تو سنو, ہوا کیا, ہوا کیا. یعنی حسین کے ہاتھ میں محمد کا کلیجہ ہے. ادھر سے اب میں کیا کروں, امت کو مودت ہے, پھر قربہ یاد آئی, اجر رسالت یاد آیا کہ یہ تو ہم میں فرض ہے. اب امت نے کیا کیا, اس نے اشارہ کیا, اس نے وہ تیر جو اونٹ کو گرانے کے لیے ہے وہ تیر پھلا. اس کی ایک عرب میں اپنی تاریخ, عرب میں اس کی اپنی تاریخ. سنو تو صحیح, ایسی شہادت پڑھ دوں, پہلے سنو تو صحیح کہ ہوا کیا تھا. وہ جو تیر اس کمان پہ چڑھتا ہے نا اونٹ کو گرانے کے لیے, اس کا عربی کم از کم وزن 5 کلو رکھتے ہیں. 25 کلو کی اس کی وہ کمان ہوتی ہے. یہ کمان تنتی ہے, کھڑے ہو کے نہیں, روزانوں ہو کے پوری طاقت سے اسے چلانا پڑتا ہے, تب جا کے تیر ہدف پہ لگتا ہے. اس کی 3 شاخیں ہوتی ہیں اور وہ اکٹھی نہیں ہوتی, کھل کھل کے ہوتی ہیں. امت نے اجر رسالت طے کیا, طاقت سے جام کھینچا, پیاسے کی طرف پانی بھیجا, بس فضا میں پانی چلا, جام آگے بڑھا. حسین کی گہری نگاہ اس تیر پر نہیں, اس پانی کے جام پر پڑی. کہا اصغر تیار ہو جا, امت نے تیرے لیے پانی بھیجا ہے. بابا تیار ہوں. اصغر قریب آ گیا, پانی قریب آ گیا. مولا تیار ہوں. اصغر تیر آ گیا, اصغر
ہوتی لگا وہ کردار لگائی اور مجھے پڑھنے دو لے آؤ آگے یہیں رک جاؤ آپ بیٹھ جائیں مجھے شہادت پڑھنے دیں اور مجھے شہادت پڑھنے دو تمہیں مولا کا واسطہ بیٹھ جاؤ مجھے شہادت پڑھنے دو اور مجھے شہادت آج پڑھنے دو تمہیں مولا کا واسطہ بیٹھ جاؤ آ گیا ہے ناسنار آ گیا ہے ناسنار آ گیا اسنار بھائی بیٹھ جاؤ میری اپیل سنو بیٹھ جاؤ اسنار آ گیا ہے تمہارے درمیان اسنار آ گیا ہے بیٹھ جاؤ ادھر سے جام چلا اسنار پانی کا جام مولا میں تیار ہوں اسنار تو علی کا بیٹا ہے اسنار نے اپنی گردن اس پانی کے جام تیر نے آگے تلاوت کی تیر نے آگے قرآن کو چھپا تیر جگہ سے ایک سر کو زخمی کر گیا ایک گلے کو کاٹ گیا اور ایک سینے میں وہ تیر حسین کے بازو سے پار ہو گیا حسین نے بازو کو کیسے کر کے دیکھا اسنار نے دیکھ رہا ہے ماں دیکھ رہی ہے اور حسین کے بازو سے اسنار لٹک گیا ماں دیکھ رہی ہے کچھ نہیں بولی بات سکینہ کو آگے کیا کہا تیرا بھائی تیرے لیے پانی لایا وہ دیکھ تیرا بھائی پانی لایا ایک لمحے کے لیے پڑھنے تو خدا کی ایک لمحہ بھائی ہو گئی جان حسین نے کر دیا دفن ایک لمحہ دیکھا مولا کا واسطہ ایک لمحہ تمہیں مولا کا واسطہ ایک لمحہ ہو گئی جان حسین نے دفن کر دیا 11 ہو گئی سال گنے جانے لگے 40 کا دستہ ہے جو میرے زمین مار کے اسنار کو ڈھونڈ رہا ہے اچانک نیزہ اٹھا اسنار صاحب کا ایک لمحے کے لیے بیٹھے رہے اور ماں کے سامنے اس نے گردن رام ہو گیا ایک گھٹ پانی دام راجد پیر کنو بھوتن چھوٹا جن پیر کنو
تیر کرے کب تو لائے دے لگتا جب تیر کرے اللہ مادر گھر میں دے دگریے رو رو کے پیا دیے اصغر میں کے تیرے سا میرا 6 مہینے تصویر بچا تین پیا بھبی بیا دیے پیا تارا فجیر ناچر سی اصغر پامر بولے سنبولی اور معمول مطابق پترہ کو پیا دے سنبھالا لوری بی بیا دیو تیری تجھ دارینا میں کو یاد سی جدہ نکلنا ویسم گھولی ہر مادی جھولی آباد ویسم سن کی تی مادی جھولی عدب یہی دورات محرم دیت کربل دا سہلائے چمت سے لب علی اصغر دیو بچی لوری دے دی مائے کئی باری پڑھ دیے آیا انا للہ بی بچڑے کو گللان اور بچی رو دے دیے اصغر دو کرے حسرت نال نگہاں میری سین معصومہ رو کے پیا دی سوہنیاں اکھیاں بھال رو سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال رو سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال رو سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال رو سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال رو سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال رو سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر اکھیاں بھال رو سر سب کھائیں آج مولا وہ بہلا نے پیچھے ہو گیا سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر اکھیاں بھال سر اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر ہے سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر سوہنیاں اکھیاں بھال سر اے سوہنیاں اکھیاں بھال سر 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 او برداشت نہیں میں تو تھیندا برداشت نہیں میں تو تھیندا تجا درد بھریا اے حال سر سوہنیاں
अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल जालिम माहौल जगदान पानी ते वस लगदा जालिम माहौल जगदान पानी ते वस लगदा कुतरे तरफ के खुदा तरफ के खुदा अखी देखा अखियां सरे अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल बली मिलिया घुट पानी दा जरवस होंदे भेणी दा मिलिया घुट पानी दा जरवस होंदे भेणी दा ओ करे यार खैमे विच करे यार खैमे विच ओ पानी दा सवाल सरे सोने अखियां बाल सगर 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 सोने अखियां बाल दाग नहीं ना है इसमत दाग को मैं महफूज रखी होंदा वतन गए होंदी प्यो दी शाही तेरे सारे नाल मनेनी बीबिया दे वो तू जवान थी रो ओ मेरा चांदिया वाला तेरा जुल्फा बैस करे दे ओ कोई लग गई लगा सकीने दियो भैया खीर दाग बख्शे दी अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर हाथी में तेरे गरीबे सदा सगर हाथी में तेरे गरीबे परदेश सच फुलवानी अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर ओ जाफर सैन सगर को मरी दे नूर नजर को जाफर सैन सगर को मरी दे नूर नजर को हर पाक में ते जल्दी हर पाक वतन ते जल्दी देख रसदा अखियां बाल सगर अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल सगर सोने अखियां बाल
کائنات دے وچ جویں اے وستے آندے ایویں وسدا کوئی نہ جویں اولی کوئی نہیں وستے دے دا زمان تے اولی ویلے دی گل کٹھے کیو سنے دا ایک بین بکھرا دے اگے مالک بن جو ایویں کوئی نہیں اجڑیا گمیاں تے جویں اولی وسدے بھین بلا اجڑیا گمیاں تے جویں اولی وسدے بھین بلا ایویں کوئی نہیں اجڑیا گمیاں تے بی اگے کیڑے چرچ دیو ہائے وڈا سمے کو میں تھی وڈا باجر وچم چادر دے مسافر دی تیرا آخری نشائے اسلام دیکھیے ہائے اجڑ ویسو سدو ہے بھیڑ بھرائے اجڑیا گمیاں تے جویں اجڑے وسدے بھیڑ بھرائے کفن پوائے کوئی نہیں اجڑیا گمیاں تے جویں اجڑے وسدے بھیڑ بھرائے قربان سے بھیڑ بھرائے دین بچاؤ قربان سے بھیڑ بھرائے دین بچاؤ
کوئی نہیں دنیا تے جیوں جیڑے مسدے بھیڑ بلا کوئی نہیں دنیا تے جیوں جیڑے مسدے بھیڑ بلا کوئی نہیں دنیا تے جیوں جیڑے مسدے بھیڑ بلا کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کلمہ نبی کا آ گئی بازار میں جب آ گئی بازار میں جب عزت پروردگار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا آ گئی بازار میں جب آ گئی بازار میں جب عزت پروردگار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا آیتیں اتری ہیں جن پہ چادریں اوڑھے ہوئے آیتیں اتری ہیں جن پہ چادریں اوڑھے ہوئے تیری ذات و شام میں ہے تیری ذات و شام میں ہے رسالت کا قرار لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا میری راہوں پہ بھی میں پردہ نہیں بنتے علی میری راہوں پہ بھی میں پردہ نہیں بنتے علی شام تک بھائی کا سایہ شام تک بھائی کا سایہ کھائی جاوے زیون کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا لا الہ کی ہے پکار کہتے ہیں کلمہ نبی کا جوان ماتری گزار کھڑے ہو
تے چاہتے ہوندا رہے سناواں جہدی آس تے میرے کائنات دیاں دیاں بدل دنیا علمانے دے مرید کھڑے ہو شہنشاہ وفا دے ٹرن تو بعد میڈیا شاہیں بن وچ رو رو کے وین کڑے کریں گیا کیا زمانہ پر جو بھیڑ دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم بھیڑ دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم بھیڑ دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم اے اج پردے بچانے والا نگران بنی ہاشم سہارا ہے سلطان بنی ہاشم سلطان بنی ہاشم سہارا سلطان بنی ہاشم سلطان وفا دی دنیا دا میرا ویر شہی عباس نے بی بی دے دارین دے وچ بھلا پیوانو ساڈا کہڑا قدار شدا او حیران تائیں کچھ کہ تورا موت دے پاسے وہ بھائی تر ونجڑے اسال ونجڑے وہ تھی جنگلا وچ بیا جڑا بھائیو سیر تری مکان قبول فرما المال دے مرید کھڑے ہو مولا غازی دی شہادت دلین پیا پڑھ دے آدھا پیا لتھا جھل کے گل او پیشانی تے او جھک جلیے اللہ منشیارے عباس دی سنین نے ہوئے لے وہاں کی تی قیامت خیرنا بی بی دیو میں کوئی نہیں نا میرا تیرے پر دیا دیو ہر کوئی خدا نگلا او میں ڈال ہے گئے بڑکا ہے وزینو تو میری قید دہن امکانے تائیں پیادہ لگی ذرا عباس کو ہے مقتل وچو ڈھل وقت گیا شرفادا نوک آس گئی کل تسیاں دیو چھڑیا خاک تے چن دکھیا دا جدا راضی چھڑیا وہ ہے وہ شمر کبینار یا فوج پڑی کو آدھا کیڑی گل کوئی فکر نہیں ہر سوکھا لحسی اتے برگا دیوازا ازادار حسین دی چادر لٹ کے اے ظالم اپنے خیمے دے پاس نہیں دیا ان حفاظت میں نے دیکھا دشمن علی دیا دیا کو جتنا لٹنا بھی لٹ کی نہیں ہن کے دے شمرا دے اندی لاش تیرا ہو جدے پاس ہوتے ہے بیر بھرا کو نارے ہو جرا سینا سجدہ میری او کوئی نہ سنے آواز شمرا دے کو دسنا ہے او دیکھا بلے دا میں بدل دیتا اندازے او کو چوٹھی
رہ گئی وہ گناہگار دیکھ کے گھوڑے تو وہ ماں فضل دی وادی بہ گئی آئو بچڑی غمدار آئو پیر کی تار سیر پٹے دی رہ گئی بی بی آدھی ایک دے بالوں خاک پہ او نائے میرے سر تو چادر رہ گئی یا حسین 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 یا پھولوں میں کربلا کو پیارے ہیں جی مسوقہ میں کربلا کو پیارے ہیں جی مسوقہ مظلوم کربلا پیاری ہے جی مسومہ مظلوم بلا کو پیاری ہے جی مسومہ مظلوم بلا کو پیاری ہے جی مسومہ مظلوم کربلا کو پیاری ہے جی مسومہ کربلا کو پیاری ہے جی مسومہ میں کربلا کو پیاری ہے جی مسومہ میں کربلا کو پیاری ہے جی مسومہ کربلا پیاری ہے جی مسومہ کربلا کو پیاری ہے جی مسومہ کربلا کو پیاری ہے جی مسومہ کربلا کو پیاری ہے جی مسومہ
کربلا تو پیاری ہے جی مسوما یوم کربلا تو پیاری ہے جی مسوما یوم کربلا تو پیاری ہے جی مسوما یوم کربلا تو پیاری ہے جی مسوما جوہر سجا دے اپنے گھروں کربلا تو پیاری ہے جی مسوما یوم کربلا تو پیاری ہے جی مسوما یوم کربلا تو پیاری ہے جی مسوما سان مسوما دی وصیت سنانا نیاز مولا حسین توجہ سجاد میری وصیت بھولینا 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 ہاتھ جوڑ ملتا ہاتھ جوڑ ملتا کر دی مسوما سجاد میری وصیت بھولینا سجاد میری وصیت بھولینا میری قبر دیش مارنا میری قبر کو نظارنا تاریخ میری وہ تاریخ میری قبر دارکھینا سجاد میری وصیت بھولینا سجاد میری وصیت بھولینا میری قبر دا نشان مٹائے میری قبر نہ چھاتے بناوے میری قبر دا میری قبر دا کئی کوٹ سینا سجاد میری وصیت بھولینا سجاد میری وصیت بھولینا پانی دکھاتے چاچے مدے دے دریات بن کے بازو قلم سے پانی ملی جے وہ پانی ملی جے موتے پائینا سجاد میری
وصیت بھولینا سجاد میری وصیت بھولینا سجاد میں پوچھولے وچ سماوے غیرات میں کو کفن نہ پواوے غیرات میں کفن تو منگینا سجاد میری وصیت بھولینا سجاد میری وصیت بھولینا قسمت جتے قوت نے پجاوے جیندی جتے کو دکھیا ملاوے غربت مدینے غربت مدینے حال نوینا سجاد میری وصیت بھولینا سجاد میری وصیت بھولینا منظر وصیتاں دے کر کے پھراکوں ہاتھ جوڑ آکھے نہ دیوی بلا دوں آدھی مر گئی مصوبہ سجاد میری وصیت بھولینا برخاندانی جناب بدن سلمان